بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک سفارتکار ہے امریکہ کا، جس کا نام اور خاتون ہے، اس کا نام ہے اینجلا پی مارکر۔ یہ آج کل بڑی ملاقاتیں کر رہی ہیں اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ، خاص کر اس نے مریم نواز سے بھی ملاقات کی ہے، مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو ان کو وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب عمران خان سے پہلے جو پاکستان تھا، ان کو وہ پاکستان یاد آ رہا ہے کہ ڈو مور اور ڈو مور، یعنی کہ ہم اس کے غلام تھے اور وہ ہمارے آقا تھے۔ لیکن اب یہ تقریباً یہ طریقہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ نو مور، اور وہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ والا مسئلہ آ گیا تھا، تو اس کے بعد تو امریکہ ہمارے ہر طریقے سے دشمن بن گیا ہے، اور FATF میں جب اس وقت ہم ہیں تو وہ جو گرے لسٹ میں ہے، تو اس کو ریڈ لسٹ میں بھی جا سکتے ہیں ہم۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب قومیں اپنی عزت بحال کرنا چاہتی ہے، اپنے ملک کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ مہنگائی ہے تو اب اپوزیشن کو موقع دینا چاہیے، تو دوسرے کو موقع دینا چاہیے، امریکہ کی بات ماننی چاہیے۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جتنے ہمارے حکمران گزرے ہیں، کیا انہوں نے پاکستان کے مفاد میں کبھی کوئی کام کیا بھی ہے؟ صرف دو کو چھوڑ کر، ایک ایوب خان کو اور ایک مشرف کو، ان کو چھوڑ کر مجھے کوئی ایسا لیڈر آپ دکھا سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے مفادات کے لیے کوئی کوشش کی ہو؟ مشرف کی وقت میں ہوا، لیکن مشرف نے پھر جو اتنے بدخواسی میں اس نے فیصلے کیے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ اس میں نقصان دہ بھی ہوئے، اور اس کی وجہ سے ہم نے 20 سال جنگ لڑی ہے، اور جس سے ہمارے بہادر افواج نے وہ جنگ لڑی ہے، اور جس طرح ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے، دنیا کی کسی فوج نے یہ نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر اب دوسری جو باتیں ہیں اس کی طرف بھی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو DGISI کا مسئلہ ہے کہ اس کی نامینیشن ہونی ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، یہ کام خالصتاً وزیر اعظم کا کام ہے، اس کا کسی آرمی چیف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 3 نام جاتے ہیں، 3 نام میں وزیر اعظم کی مرضی ہے کہ وہ اس میں سے کس کو کرتا ہے۔ اگر یعنی یہ ایک پوسٹ جو ہے، یہ DGISI کا یہ ڈائریکٹ وفاقی حکومت کے ماتحت ہے، یہ صرف فوج کے ماتحت نہیں ہے۔ صرف فوجی ان کا جو ہمارا چیف آف سٹاف ہے وہ صرف نام بھیج سکتا ہے، باقی اس کا نہیں چل سکتا۔ تو کیا اس وقت ہم یوں سمجھ لیں کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ کسی اور طرف چل نکلا ہے؟ یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ عمران خان حکومت اور افواج پاکستان ایک پیج پر ہے، لیکن ہمارے جو زر خرید غلام ہے میڈیا میں، اور جتنے ہمارے اپوزیشن کی لیڈر ہیں، انہوں نے جو واویلا مچایا ہوا ہے کہ بھائی ایک پیج تو پٹ گیا ہے، تو یہ پیج پٹا ہوا نہیں ہے۔ میں ایک چیز یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ پورے لاٹ کو دیکھ لیں، جتنا سیاسی لاٹ ہے ہمارا اس وقت پاکستان میں، کیا نعم البدل موجود ہے عمران خان کا؟ اگر موجود نہیں ہے تو یہ چیز آپ بھول جائیے کہ یہ ایک صفحہ پٹ گیا ہے تو اب کچھ اور ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ دیکھیں، عمران خان وہ شخص ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو عمران خان دوسرے لیڈروں کی طرح نہیں ہے۔ عمران خان پر لوگ جان نثار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہ کوئی 1,00,000 1,50,000 بھی نہیں، وہ کروڑوں میں ہیں۔ تو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ان کو بھی 100 بار سوچنا پڑے گا۔ اور بالکل جو آنکھ اور ناک ہوتے ہیں DGISI، تو وزیر اعظم کو تو اس شخص کو لگانا ہوگا جو اس کے لیے کام کرے گا، ملک کے مفاد کے لیے کام کرے گا، تو اس کو لگائے گا۔ اب چیز جائے کہ ندیم انجم آئے گا تو اس کی مرضی چلے گی، یا اس کو مسلط کیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہوگی۔ جو بھی نام ہوگا فیض حمید کی طرح ہوگا، اور فیض حمید جیسے کردار پاکستان میں کم نہیں ہے۔ ان جنرل میں بہت بڑے بڑے اچھے ان سے بھی اچھے موجود ہیں، تو ان کو کیوں نہیں لایا جائے گا؟ یہ کون سا مسئلہ ہے کڑا کیا گیا ہے، اور اپوزیشن کو بھی موقع دیا گیا ہے، باہر دنیا کو بھی موقع دیا گیا ہے، اور یہاں کے سفارتکار بھی اس چیز پر دن رات بات کر رہے ہیں۔ تو ہم اب وہ اس چیز میں ہم رہے نہیں، جو امریکہ پاکستان کے ساتھ کرتا تھا وہ کر نہیں سکتا، اس کی مجال نہیں ہے۔ اب طالبان سے شکست کھانے کے بعد
ان کا اپنا حال بہت دگرگوں ہے، تو ہمارے ملک میں یہ کون سی حکومتیں بدلائے گا اور کون سے لائے گا؟ یہ صفحہ بند ہو چکا ہے، یہ کبھی یہ اور نہیں چل سکتا۔ اب اس وقت جو موجودہ دشمن ہے عمران خان کا وہ مہنگائی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ جو کل $1 بلین ادا کیے گئی ہے، یہ 2016 میں لیے گئے تھے، سکوک بانڈ جس کو کہتے ہیں، یہ عمران خان نے کل ادا کی، اور اس سال یعنی کہ ختم ہونے سے پہلے ہم نے $12 بلین اور بھی ادا کرنے ہیں۔ تو کیا یہ عمران خان نے لیے تھے یہ پیسے، یا عمران خان نے اپنے اوپر خرچ کی یا اپنے خاندان پہ خرچ کی؟ ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ میں مانتا ہوں بہت ظلم ہے، زیادتی ہے ہمارے بیوروکریٹ کی وجہ سے، کہ وہ مہنگائی اگر کچھ کنٹرول ہو بھی سکتی ہے تو وہ لوگ ان کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں، نواز شریف اور زرداری کے پیرول پر، تو وہ ناکام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو یہ مہنگائی کم از کم 40% تو کم ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو ان کے لوگ ہیں۔ بدنامی ملتی ہے تو کس کو ملتی ہے؟ وزیر اعظم کو ملتی ہے۔ لیکن وزیر اعظم کی جو ٹیم ہے اس کو تو ہم مبرہ نہیں کر سکتے۔ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں، اور ان کا کردار کیا ہے؟ کیا وہ اس حکومت کو یا اس عمران خان کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان کو بھی پتہ ہے اگر عمران خان حد سے زیادہ مضبوط ہوگا، کامیاب ہوگا، تو ہماری قسمت میں بھی جیل ہے۔ یہ تو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو اکثریت ہے وزیروں کی یا مشیروں کی وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان اکیلا ہے، اور یہ اکیلا شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا حوصلہ دیا ہے کہ سب چیز کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کشتی کو پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ پار کر کے رہے گا۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے اس کو دیا کیا ہے؟ 116 سیٹیں دی ہیں، جو سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے، جو 142 تھے۔ اب اس دن جو الیکشن کمیشن نے جو کام کیا تھا، خاص کر جسٹس رضا چیف الیکشن کمشنر نے 2018 میں الیکشن کے رات، وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں، یہ سارے نکل آئیں گے کہ 22 سیٹیں کیسے کم کیے گئے تھے پی ٹی آئی کے۔ یہ بہت بڑا سازش تھا، اس وقت تک سازش چل رہا تھا امریکہ کا۔ ان کو معلوم تھا کہ اس آدمی کو اگر آپ سمپل میجارٹی بھی دیں گے تو یہ تو اس ملک کو بدلا کے رکھ چھوڑے گا۔ تو اب ایسے نہیں ہوگا، اب انشاءاللہ ہم کسی اور طرف چلے گئے ہیں، اور وہ ہماری ضرورت ہے۔ یعنی ہم جس بلاک میں اب چلے گئے ہیں، اب ہماری واپسی ابھی نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ یہ ملک بہت آگے جائے گا، لیکن ہم نقصان اگر پہنچائیں گے تو ہم خود پہنچائیں گے۔ پاکستانی عوام کو، جن کو سمجھ بوجھ ہے ان چیزوں کو، وہ دوسروں کو سمجھا نہیں سکتے۔ یہی ہماری بہت سب سے بڑی جو مصیبت ہمارے لیے پڑی ہے اس ملک کے لیے، اور اس ملک کی ترقی میں جو عائل ہے، تو وہ لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ ان لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے، وہ کوشش نہیں کرتے کہ بھائی اصل حالات کیا ہے۔ یہ دو حکومتوں نے جو سابق حکمران تھے، انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے عمران خان کو۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کو، اگر یہ سمجھدار لوگ، میں سمجھدار ان کو کہتا ہوں جو تھوڑی تعلیم ہے ان کی، تھوڑی سیاست کو سمجھتے ہیں، اگر وہ عام آدمی کو، اگر ایک آدمی بھی 4 آدمیوں کو یہ ازبر کر یہ چیزیں کہ یہ غلطی کس کی ہے، تو پھر عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ یاد رکھے، آئندہ الیکشن میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آئے گا۔ وہ ایک اور بحث ہے جس میں اس وقت جانا نہیں چاہتا، کہ الیکٹرانک ووٹ بھی ہوگا، انتخابی اصلاحات بھی ہوں گے، اور پھر اس سے کیا فائدہ پہنچے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ، اور پھر پاکستان پیچھے کی طرف نہیں دیکھے گا، یہ پاکستان آگے بڑھے گا، اور بہت تیزی سے بڑھے گا۔ یہ یاد رکھیے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ سب کی عمر دراز کرے تو آپ کو میری یہ باتیں یاد آئیں گے اس وقت۔ اب اپوزیشن والے تو وہ تو کا ہوا چاٹ رہے ہیں، ان کو تو کوئی سہارا چاہیے، کہ کوئی جو معمولی سا، یعنی یہ کیا ہے اینجلا، یہ ایک معمولی سفارتکار ہے ادھر امریکن ایمبیسی میں، اگر وہ اس طرح ملاقاتیں کرے تو یہ کون سا آسمان پھٹ گیا کہ بس عمران خان کے لیے مصیبتیں بڑھ گئی۔ یہ ایسے عمران خان کی مصیبتوں کا حل ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن افسوس کہ ایسے ہو نہیں رہا۔ اب سب سے بڑا دشمن عمران خان کا اس وقت اپوزیشن نہیں ہے۔ اپوزیشن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا عمران خان کا، ان میں اتنا دم خم ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ اس قسم کی خاتون جس کو سیاست کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، تو وہ عمران خان کو شکست دے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جتنی بھی دیکھیں،
جو کمزور لوگ ہوں گے ان کو یورپ اور امریکہ لانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ وقت گزر گیا ہے، وہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک چیز جو میں یہاں جس کے لیے یہ ولاگ کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے پاس آرمی میں 3000 میجر ہے۔ ان 3000 میجر میں کیا ہمارے پاس 150 بھی وہ لوگ نہیں ہیں جو کریڈیبل بھی ہے؟ ایماندار تو ہمارے سارے فوجی ہوتے ہیں، اگر ایک کا دکا کوئی ہوگا تو وہ ان کو چھوڑ دیجئے، وہ گنتی میں نہیں آتے۔ تو ان لوگوں کو، جیسے انہوں نے ابھی وہ کیا، آرڈیننس پاس کیا نیب کے لیے، اور نیب کے ساتھ وہ کسی اور بھی علاقے میں بات کروں گا، جو ریلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہاں پر افسوس بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کی طرح ایک آرڈیننس آئے کہ بھائی آپ لوگ لائیں افواج پاکستان سے، ان لوگوں کو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں اس کو کپا دیں، اور ان کی تھرو یہ مہنگائی بھی ختم کرے، اور یہ اداروں کو بھی ٹھیک کرے، ہماری پولیس کو ٹھیک کرنا، ہمارے پٹوار کو ٹھیک کرنا، ہمارے جو دوسرے تاجر ہیں ان کو ٹھیک کرنا۔ یہ دنوں کی بات ہے، یہ مہینوں کی بات نہیں ہے۔ لیکن افسوس تو مجھے یہ ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں ہم بار بار بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ سنتے ہیں وہ آگے پہنچاتے نہیں ہیں۔ اگر اس وقت کوئی عمران خان کے ساتھ دوستی کرنے کا سوچ رہا ہے تو یہ جو میں سامنے رکھ رہا ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے عوام جن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، تو وہ اگر عمران خان سے پیار بھی کرتے ہیں تو وہ سادے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس سے تو پہلے بہتر تھے۔ اب ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پہلے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، یا آج جو ہمیں مصیبتیں آ رہی ہیں، جس طرح ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ہر طرف سے، تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان دو خاندانوں کی وجہ سے ہے۔ اس کا ذمہ وار عمران خان نہیں ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں۔ اور اگر میرا یقین نہ ہو اور مجھے اس بات پر ایمان کی حد تک یقین نہ ہو تو میں کبھی یہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں کوئی عمران خان کا غلام نہیں ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عمران خان یہ اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن صرف اگر اس میں کمی ہے تو وہ صرف اتنی ہے کہ ٹیم سلیکشن میں اس کا میں یہی بس روک دیتا ہوں، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ یعنی اگر ٹیم سلیکشن کرنا ہوتا، اور جس نے بھی یہ کام اس سے کرایا ہے، یعنی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا، جو وننگ پیریڈ ہے، 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اگر اس پر ایسے شخص کو مسلط کیا گیا ہے تو یہ بات کسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ ایسے نہیں ہوا ہے۔ یہ بات میں کسی وقت ڈسکلوز کرنے کی کوشش کروں گا، خواہ کوئی کتنا بھی ناراض ہو جائے، ہونے دو، مجھے پاکستان عزیز ہے۔ تو وہ مجھے یعنی حقیقتاً مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا ہوا ہے، اور میں نے اشاروں میں آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ کس نے یہ کام کیا۔ اس نے بہت بڑی دشمنی کی ہے عمران خان کے ساتھ، اس پاکستان کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہوئی ہے۔ تو وہ چیزیں وہ کسی وقت میں کروں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ جو آرڈیننس آیا ہے، صدارتی آرڈیننس، اس میں کس کو ریلیف مل رہا ہے؟ اس میں تو شاہد خان عباسی کو مل رہا ہے، احسان اقبال کو مل رہا ہے، خواجہ آصف کو مل رہا ہے، جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا ہے، ان لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ تو یہ پھر عوام جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، عوام کی بددلی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ ابھی بھی 20 مہینے یا 19 مہینے پڑے ہیں۔ اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں اس وقت غریب عوام کے لیے، غریب عوام چاہتے کیا؟ غریب عوام 2 وقت کی روٹی چاہتے ہیں، تو اس کو اتنا مہنگا کیا گیا ہے۔ وہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں کرونا کی وجہ سے بہت بڑی مہنگائی آئی ہے، خاص کر پاکستان میں، لیکن ان چیزوں کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اب ان کو نہیں پتہ کہ یورپ میں مہنگائی کا کیا حال ہے، یہاں لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ یہ جو ہم پاکستان میں بیٹھ کے ہمیں دوسرے کے ملک جنت نظر آتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر ہماری باتوں پر یقین کریں یہ لوگ تو دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، دال ہے، گھی ہے، آٹا ہے، چینی ہے۔ کیا یہ جو ہمارے فارن ریزرو میں جو پیسے پڑے ہیں، کیا اس سے 1.5-2 ارب ڈالر یہ نہیں نکال سکتے عوام کے صورتحال بنانے کے لیے وقتی طور پر؟ یہ تو ہوتا ہے، یہ ایمرجنسی میں تو یہ کام کیے جاتے ہیں۔
تو یہ جو عمران خان کے دشمن ہے، اس ملک کے دشمن ہے، ان کے منہ تو بند ہو جائیں گے، لیکن یہ کام ابھی کوئی نہیں کر رہا، اور سب اچائی کی رپورٹ ہی دی جا رہی ہے وزیر اعظم کو۔ تو وزیر اعظم کو خود عوام میں آ کر، یعنی بیروب بدل کر عوام کے میں بیٹھ کے سننا چاہیے اس کو کہ میری حکومت کا اس وقت عوام کے دلوں میں کیا مقام ہے۔ یہ چیزیں کرنی پڑیں گے۔ اور یہ جو دائیں بائیں جو مشیر بیٹھے ہیں، ان میں سے مجھے ایک کریڈیبل آدمی کوئی دکھا دے، ایک بھی نہیں ہے، تو پھر اکیلا عمران خان۔ لیکن یہ پوچھا جو تو یہ تو سارا یہ کل کوئی گریبان پکڑے گا تو عمران خان کا پکڑے گا، کیونکہ یہ اس کی ٹیم ہے، اور ٹیم میں تو کوئی ایسا شخص مجھے نہیں، اگر ٹیم میں کوئی تھا، جہانگیر ترین تھا، علیم خان تھا، یعنی چند لوگ جو تھے، تو اس کو تو کوڈ-9 لگا دیا گیا۔ بھائی فار دا ٹائم بینگ آدمی تھوڑا سا دروازہ کھلا بھی رکھتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دم یلغار کیا جائے۔ اس یلغار نے پاکستان کو بہت بڑا، عمران خان کو اور پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ سوچ کر ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور ان سے مشورے بھی لے، ان سے کام بھی لے۔ پھر بھی یہ 19-20 مہینے بہت ہے، اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم تو بہت بڑے بد نصیب وہ لوگ ہوں گے اگر ہمارے اوپر دوبارہ وہ خاندان مسلط ہوں گے، تو پھر تو میں اب اس سے آگے نہیں کہنا چاہتا کہ لوگوں کا تو پاکستان سے نفرت پیدا ہو جائے گا۔ تو جب ملک سے عوام کا نفرت پیدا ہوگا تو اسی کو تو کہتے ہیں 5th جنریشن وار، اور اسی سے تو ملکوں کے سرحدات ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری بیرونی اور اندرونی دشمن کوئی کم ہے۔ اور یہ جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے جو ان کے پے رول پر لوگ ہیں، انہوں نے کیا اللہ کو جواب دینا ہے؟ انہوں نے تو سیدھا ہی جانا ہے جہاں جن کا مقام ہے۔ انہوں نے جتنے ظلم کیے ہیں، ان کی وجہ سے جتنی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہے، ان کی وجہ سے اس ملک کو جتنا تو نقصان پہنچا ہے، تو یہ خونی لبرل مافیاز کی طرح یہ چوس رہے ہیں ملک کو۔ اور وہ ہے ٹوٹل کتنے 1000 ہوں گے، 800 ہوں گے، کیا ان کو ٹھیک کرنا؟ ہمارے ادارے اگر DGI پر اتنا سٹینڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ان کا کام ہے۔ اس کی طرف بھی ذرا دھیان دے جنرل باجوہ صاحب، یہ بھی آپ کا کام ہے۔ ہم آپ کی ایمانداری پر بھی شک نہیں کرتے، آپ کی بہادری پر بھی شک نہیں کرتے، لیکن جو چیز مسنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اگر آپ نے اس شخص کو ضائع کیا عمران خان کو، یقین کیجئے تاریخ میں پورا قوم روئے گا، لیکن وہ وقت جب گزر جاتا ہے پھر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، نہ رحم کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیے، نہ انتظار کرتا ہے وقت، نہ کسی پہ رحم کرتا ہے۔ یہ شخص ہے اس وقت، اگر اس سے کوئی اچھا آ گیا پھر آپ کی مرضی ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن ہمیں تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ عمران خان کا ہم پلا ہو یا اس سے کم بھی ہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ ڈیلیور کر سکے۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جو صرف پاکستانیت اس میں کوٹ کر بری ہوئی ہے، اور وہ یہ ایک شخص ہے جس سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، تو یہ صرف لفظ نہیں تھا، اس میں بہت بڑے بڑے اشارے ہیں، یہ مغرب کے لیے، طاقتور لوگوں کے لیے، اور جس بلاک میں ہم جا رہے ہیں سب کا ہمارے اوپر اعتبار ہے کہ یہ اعتبار والا قوم ہے، اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اور دفاعی لحاظ سے ہم جتنے مضبوط ہیں، دنیا کے 197 ملکوں میں اگر کسی کا نمبر چوتھا پانچواں آتا ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کوئی مائی کا کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں، خواہ ہمارا عدلیہ ہے، خواہ ہمارا نیب ہے، اب نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دینا، یہ کون سا حقیقت ہے؟ اس شخص نے آج تک ایک بھی سیاستدان کو اندر کیا ہے، اندر تو کیا ہے، لیکن وہ باہر دندناتے پھر رہے ہیں، کسی ایک سے ایک پائی بھی وصول کی ہے؟ یعنی ایک شخص نے، یعنی عاصم، وہ جو ڈاکٹر عاصم تھے، اس کے پاس 450 ارب کا ڈاکہ پڑا ہوا ہے، اس نے یہ پیسے لوٹے ہیں، اس سے 1 روپے برآمد ہوا ہے۔ شریف خاندان کو دیکھ لیجئے، زرداری خاندان کو، اور پھر ان کی مشیران اور وزیران کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اور یہ جو بیوروکریٹ ہے پاکستان کے موجودہ، انہوں نے تو تباہی پیر دی ہے اس ملک پر۔ یہ تو اللہ کا اس ملک پر بڑا فضل ہے کہ ابھی تک یہ موجود ہے، اور یہ انشاءاللہ موجود رہے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کے دل بددل ہو جائے، پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔
اور اس وقت یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے DGI-SI کا، یہ بہت غلط وقت پر ہوا ہے، یہ اس کا وقت نہیں تھا، اس کو ریٹریٹ ان کو کرنا پڑے گا، نئے DGI-SI کو لگانا پڑے گا۔ اب یہ شخص اگر ابھی DGI-SI کا DG لگ بھی جائے تو کیا یہ حکومت کے ساتھ مخلص ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ میں ابھی سے کہتا ہوں۔ تو کیا ملک میں یعنی موجودہ حکومت کے لیے اور چیلنجز توڑے ہیں؟ یعنی آپ چیف الیکشن کمشنر کو دیکھ لیجئے، اس نے کیا کردار ادا کیا اور آگے کیا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، تو مزید اضافے کرتے چلے جائیں گے عمران دشمنی میں۔ تو خدا کے لیے یہ جو میں بھی کر رہا ہوں، یہ عوام کے لیے کر رہا ہوں اور ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اب تک اتنا ہی، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔